نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے، سننے اور پسند کرنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ منگنی اور ان معاملات کی بہت زیادہ ہمارے ملک عزیز میں دھوم دھام ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ منگنی یا پیغام نکاح بھیجنے سے پہلے، رشتہ جوڑنے سے پہلے دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جس عورت کو پیغام نکاح بھیجا جا رہا ہے کیا شرعاً اس کو نکاح ملانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ قرآن نے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا ہے وہ پوری ایک لسٹ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضانکم و خواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ یہ پوری لسٹ قرآن نے بیان کی ہے کہ جن جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو منگنی اور پیغام نکاح سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ یہ عورت جو ہم اپنے گھر لا رہے ہیں یا پیغام نکاح اس کو بھیج رہے ہیں یا منگنی کی رسم اس کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کو شرعاً گھر میں لانا جائز ہے یا ناجائز۔ نمبر 2، رشتہ جوڑنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نکاح تو کر رہے ہیں، آیا خوشگوار زندگی کا یہ عورت باعث بن سکتی ہے یا کہ نہیں، اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزر سکتی ہے یا کہ نہیں جی۔ تو لہٰذا اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور تو لہٰذا ہم آپ کو ایک پوری لسٹ اور فہرست پیش کرتے ہیں کہ کن کن عورتوں کے ساتھ جو ہے پیغام نکاح بھیجنا جائز ہے اور کن کے کو پیغام نکاح بھیجنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک بہت مفصل لسٹ ہے، اس کو آپ سنیے۔ سب سے پہلے کوئی عورت شوہر والی ہو، یعنی کسی شخص کے نکاح میں ہو جی، خواہ وہ شوہر کے یہاں رہ رہی ہو یا اپنے پیکے وہ چھوڑ گیا ہو، نہ لاتا ہو وغیرہ وغیرہ، ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس کو طلاق نہ دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جو کسی مرد کی عدت میں ہو یا خود اپنی مطلقہ ہو، یعنی 3 طلاقیں اس کو مل چکی ہوں اور ابھی تک اس نے حلالہ بھی نہ کیا ہو، تو اس کے ساتھ بھی اس کو بھی پیغام نکاح بھیجنا جائز نہیں۔ نمبر 3، ایسی عورت جو شبہ سے وطی ہو جانے کی وجہ سے استبراء رحم کے لیے وقت گزار رہی ہو جی، تو اس کا حکم بھی جو ہے وہ لونڈی کا ہے جو کسی کے ملک میں ہو اور آقا کے حمل سے اس کی برات منظور ہو۔ نمبر 3، ایسی عورت جو جوان عزیزوں میں سے ہو جن سے نکاح کرنا، مطلب ان عزیزوں رشتہ داروں میں سے ہو جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسے آپ پوری آیت پڑھی ہے، فتاوی شامی میں ہے، ماں، نانی، دادی، بیٹی، پوتی، نواسی، بھتیجی، بھانجی اور ان سب کی اولادیں، پھوپھی، خالائیں جی۔ تو جو کیا کہتے ہیں مؤخر الذکر پھوپھی اور خالہ کی لڑکی ہیں، ان سے نکاح جائز ہے۔ نمبر 5، ایسی عورت یا لڑکی جس سے رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ ہو، رضائی ماں یا رضائی بہن وغیرہ ہوتی ہو، اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ نکاح کرنا حرام ہے، خواہ ایک گھونٹ ہی دودھ چلا گیا ہو۔ نمبر 6، ایسی عورت جس کی بیٹی، پوتی یا نواسی وغیرہ سے نکاح کر چکا ہو یا شبہ عقد میں ان سے وطی کا ہم بستری کر چکا ہو، یاد رہے صرف عقد کر لینے سے عورت کی ماں اور اولاد در مختار کے مطابق حرام ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، ایسی عورت کہ اس سے باپ یا بیٹے نے اس سے پہلے نکاح کر کے چھوڑ دیا ہو، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا یا پیغام نکاح بھیجنا ناجائز ہے۔ نمبر 8، نکاح کرنے والے کے عقد میں پہلے سے 4 عورتیں ہوں، اب 5ویں کے ساتھ اس کا کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 9، ایسی عورت نکاح میں پہلے سے اور اس کی موجودگی میں اس کی حقیقی بہن سے منگنی اور ازدواجی رشتہ نکاح کرنے جا رہا ہو تو یہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ نمبر 10، لونڈی ہو، مطلب یہ ہے کہ آزاد مرد کے پاس پہلے آزاد عورت ہے، اوپر پھر لونڈی اس کے لیے لانا جائز نہیں ہے جی۔ اس کے برعکس جو ہے وہ جائز ہے، اگر پہلے لونڈی ہے تو پھر آزاد کے ساتھ حنفیوں کے نزدیک نکاح کر سکتا ہے۔ نمبر 11، ایسی عورت ہو جس کا شوہر لاپتہ ہو اور قاضی نے اس کے نکاح کو فسخ نہ کیا ہو، ابھی تک اس کا نکاح برقرار ہو۔
نمبر 12 ایسی لعان شدہ عورت جس کی تفریق قاضی نے کر دی ہو مگر ان دونوں میں لعان کی اہلیت باقی ہو، نیز لعان شدہ عورت شوہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ نمبر 13 ایسی عورت کہ جس کی ماں یا نانی یا اس کی بیٹی کو شہوت کے ساتھ چھوا ہو، زنا کیا ہو۔ نمبر 14 ایسی عورت کہ جس نے اس لڑکے یا مرد کے باپ دادا کو اور یا اس کے بیٹے کو شہوت سے ہاتھ لگایا ہو، چھوا ہو، اس کے ساتھ زنا کی مرتکب ہوئی ہو یا زنا کی وجہ سے اس مرد یا اس لڑکی کی بھتیجی یا بھانجی لگ رہی ہو، تو امام سرخسی نے فرمایا اس کو بھی پیغام نکاح بھیجنا ناجائز ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں غیر مسلمہ ہو، کافرہ ہو، کفر بکتی ہو، خدا یا رسول یا کسی بھی آسمانی کتاب یا کسی بھی پیغمبر یا اسلام کے کسی بھی رکن کا انکار کرتی ہو، اسی میں وہ عورتیں بھی داخل ہیں جو عبادت پسند ہیں، یعنی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتی ہیں۔ ایسی عورت جو مجوسی ہو، قادیانی ہو، رافضی ہو، زندیقی ہو، مرتدہ ہو، تو اس میں وہ عورتیں بھی داخل ہیں جو مشرکانہ عقائد پر ایمان رکھتی ہوں اور اسلامی نظریہ اعتقاد کے خلاف رہتی ہوں۔ اور نمبر 16 اہل کتاب نہ ہو۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح جائز ہے، یہ ذہن میں رکھیں، بشرطے کہ وہ اپنے مذہب پر قائم ہو۔ لیکن اگر وہ عورت کتابیہ ہونے سے پہلے مسلمان تھی تو اس سے نکاح اس کی مرتدہ ہو جانے کی وجہ سے ناجائز ہوگا۔ لیکن اگر عورت کتابیہ ہونے سے پہلے غیر مسلمہ تھی تو اس سے نکاح جائز ہوگا، لیکن نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ مگر یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اچھی طرح یاد رہے کہ مسلمان عورت کسی یہودی یا عیسائی یعنی اہل کتاب شخص سے اپنا نکاح نہیں کر سکتی، خواہ وہ اہل کتاب عیسائی اور یہودی اپنے مذہب پر اچھی طرح قائم کیوں نہ ہوں۔ یہاں صرف مسلمان مردوں کو اجازت ہے، مسلمان مردوں کو اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب عورتوں سے جو اپنے مذہب پر اچھی طرح بدستور قائم و شادیاں کر سکتا ہے، مگر مسلمان مرد ان سے اپنی شادیاں نہ کرے تو بہتر ہے۔ صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی نے یہ ذکر کیا۔ اور آخری قسم کی 17ویں عورتیں ایسی عورت جو اپنے پہلے شوہر سے حاملہ ہو، ہاں اگر وہ زنا کے ساتھ حاملہ ہوئی ہو تو نکاح درست ہے، خواہ اسی سے ہو کہ جس سے حمل قرار پایا ہو یا کسی دوسرے شخص سے۔ اگر دوسرے شخص سے ہوگا تو نکاح جائز ہوگا، مگر جب تک وضع حمل نہ ہوگا صحبت اور ہم بستری اس کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے انتخاب سے قبل ان 17 قسم کی جو عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ہمیں اپنے بیٹوں کے رشتوں کے انتخاب کے لیے جو ہے ان چیزوں کا، ان فقہی مسائل کا ذہن میں مستقصر رکھنا یا ہمارے چینل کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔